کہ مرد عورتوں کو کمتر نہیں سمجھتے. مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرف بہت کشش رکھتے ہیں، اور وہ کشش آپ اسی چیز کی طرف رکھتے ہیں جس کو آپ برتر سمجھتے ہیں. مردوں کا جو پہلا واسطہ جس عورت سے پڑتا ہے وہ ماں ہے، اور کل کائنات بچے کی کافی عرصے تک ماں ہوتی ہے، اور پھر جب وہ تھوڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو بیوی ہوتی ہے نا، وہ ویلیو ایڈڈ ماں ہے، جسے پنجابی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ گجی ماں ہے. تو وہ ویلیو ایڈڈ ماں ہے جسے ایکچولی دلہن بنانے کے لیے وہ 250 لوگوں کو لے کے جاتا ہے تاکہ کہیں خالی ہاتھ نہ لوٹنا پڑے، اتنا اہتمام کر کے جاتا ہے. تو جب وہ گھر میں آ جاتی ہے تو مرد پھر بھی اس کو اٹینشن ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن خود اس کی بیوی میں اندر ڈیپ ڈاؤن یہ بلیف ہوتا ہے کہ وہ کم تر ہے، اور وہ ایگزبٹ کر رہی ہوتی ہے ایسے بیہیویئر جس سے اس کے اندر کا بلیف سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور یہ بات جلد ہی اس کے خاوند کو محسوس ہونے لگتی ہے کہ اس سے اتنا چونچلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی خاتون اپنے خاوند کو کال کرتی ہے، خاوند پک نہیں کرتا، وہ ایک اور کال کر دیتی ہے، وہ پک نہیں کرتا، وہ ایک اور کال کر دیتی ہے، 2-4 میسج بھی بھیج دیتی ہے. تو اس سے میسج کیا جاتا ہے؟ آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرے گا کہ وہ آپ کو کال کر رہا ہے اور آپ پک نہیں کر رہے تو وہ بار بار کری جائے. وہ توقع رکھے گا اور وہ کانفیڈنٹ ہوگا کہ جب آپ فرصت میں ہوں گے تو آپ جلدی کال بیک کریں گے. لیکن جو بیوی ہے وہ جب ایسے رویے ڈسپلے کرتی ہے کہ خاوند نے کوئی بری بات کہی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو یہ ایک ٹیسٹ ڈوز ہوتی ہے جو خاوند دیتے ہیں. جب ٹیسٹ ڈوز میں وہ کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آتا تو پھر پینسلین کا پورا ٹیکا اسے لگ جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے مشکلات آتی ہیں زندگی میں. ایک چیز جو ہے کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اس کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہے، اٹ لکس پازیٹیو، کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، ممتاز ثابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گولڈ میڈل، زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنا چاہیں. یہ بہت گڈ انف ریزن نہیں ہے. آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق بیسٹ پرفارم کرنا چاہیں، جسے پرسنل ایکسلنس کہتے ہیں. جیسے آپ ایک ڈو کو رکھتے ہیں بیکنگ کے اندر اور وہ ابھرنا شروع ہوتا ہے، اپنے اندر سے ابھرنا شروع ہوتا ہے خمیر کی وجہ سے جو اس کے اندر ہوتا ہے، اور پھر آنچ لگتی ہے اس کو اور سارے گھر میں خوشبو پھیل جاتی ہے. تو ہم انسانوں کے اندر ایک خمیر ہے جس کو آنچ سے ہم ابھار سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ فلاں ایسے کر رہا ہے، اس کی گاڑی ایسی ہے، یا اس کے نمبر ایسے ہیں، یا اس کا گھر ایسا ہے، یا اس کے اتنے فالوورز ہیں تو مجھے بھی اتنے فالوورز کرنے ہیں. تو یہ ایک ایسی ریٹ ریس ہے جس میں آپ کبھی نہیں جیتیں گے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک گرل فرینڈ ہے، تو اس کو میں ٹائم دینا چاہتا ہوں پر میرے سے دیا نہیں جاتا، اور وہ غصہ کرتی ہے ہر ٹائم میرے پہ، اور جب میں بات کرتا ہوں نا اس سے تب بھی وہ پھر لڑائیاں کرتی رہتی ہے. تو اس کا کوئی حل بتا دیں مجھے. جی کیا حل ہے اس کا؟ کوشچن پورا نہیں سمجھ آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری گرل فرینڈ ہے نا، وہ مجھے تانے دیتی رہتی ہے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے ہو، ٹائم نہیں دیتے ہو. تو میں کیسا کیا کروں کہ وہ خوش ہو جائے؟ کہنا چینج یور گرل فرینڈ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بات، ایک بڑی اچھی فلم آئی تھی کسی زمانے میں جس کا نام تھا ہی از ناٹ دیٹ ان ٹو یو، اور یہ ایک کتاب تھی ایکچولی ہی از ناٹ دیٹ ان ٹو یو، جس کو پھر انہوں نے فلم بنائی تھی. کہ لڑکیوں کو سمجھ نہیں لگتی، دے آر سو کنفیوزڈ کہ ایک لڑکا جو ہے وہ انہیں ٹائم نہیں دے رہا، اور وہ پھر بھی اس سے اچھی امیدیں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ جو ایک جو بیہیویئر ہے لڑکوں کا، وہ بڑی انڈیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو، کھلی انڈیکیشنز، اشارے دے رہے ہوتے ہیں کہ میں سیریس کوئی نہیں ہوں، لیکن لڑکی ایک اجنبی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ملتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ ایکچولی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمیں اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ ٹائم نہیں ہے، کہتے ہیں اچھا میرے لیے ٹائم نہیں ہے. یعنی ایک والد یا والدہ یا بیوی
کو جب کوئی کہتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں، کہتے ہیں میری پرائرٹیز میں تم 9ویں نمبر پہ ہو اور میں تو ابھی دوسرے تیسرے نمبر پہ چل رہا ہوں. تو جو اسٹریٹ ٹاک ہوتی ہے جب ہم تعصب کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کو انگزائٹی سے بچانے کے لیے کھل کے بات نہیں کرتے تو اس سے پھر یہ مسائل بڑھتے رہتے ہیں. اچھا فائقہ آپ کیا کہیں گی، کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کالر کو؟ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بالکل ہماری پریورٹیز جو ہے نا وہ کرتی ہیں، تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کی گرل فرینڈ ہے وہ ان کی پریورٹی میں نہ ہو اسی لیے شاید ان کو ٹائم نہیں دینا چاہتے. دیکھیں ایک پریکٹیکل اگر ہم ہو کر سوچیں تو ایک دن میں ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں. اوبویسلی ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام پہلے کرنا ہے، یہ کام بعد میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ یہ سمجھتی ہیں ان کی جو گرل فرینڈ ہیں کہ وہ سارا دن ان سے بات کریں تو obviously it's not possible. ہیومنلی ناٹ پاسبل بیکاز ہمارے بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شادی سے پہلے بہت زیادہ آپس میں بات چیت ہوتی ہے اور پھر شادی کے بعد یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ جی اب کیونکہ کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے نا آپ سے بات کرنے کو. جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو اتنی کوئی بات تو آپ نہیں کر سکتے کہ ہر ٹائم آپ جو ہے وہ دیں. تو obviously اگر ہم پریکٹیکل ہو کے سوچیں تو ایک انسان ویسے بھی ہر ٹائم ایک ہی انسان سے کنٹینیوسلی بات تو نہیں کر سکتا. دن میں ہزاروں اور کام ہوتے ہیں جو اس کو کرنے ہوتے ہیں. ہمیں ایک اور کالر نے جوائن کیا ہے. ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو میری سہیلی. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں انشاء اللہ میرا سوال یہ ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتی ہوں نا دیر اے گرل جو کہ بہت زیادہ نا لاؤڈ ہے اور ہر چیز میں بہت زیادہ لاؤڈ ہو کے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے اور پھر ہر کسی کے ساتھ میری تعریف کرو، کوئی نہیں کرتا تو ایگریسو بیہیویئر بھی دکھاتی ہے. تو ایز اے کولیگ یہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کو نہ کچھ کہو تو پھر وہ بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو ہاؤ ٹو ٹیکل دیز گرلز وائل ان اے ورک پلیس. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں اپنی کولیگز کے ساتھ رہتے ہوئے. جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر خالد کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا سا مجھے آپ بریف کر دیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جس کمپنی میں کام کرتی ہیں نا ان کی جو کولیگز ہیں نا وہ بہت لاؤڈ اور ایکسیسو ہو کے نا اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہیں اور کہ میری تعریفیں کرو، میرے بارے میں بات کرو، اگر نہ کریں تو ناراض ہو جاتی ہیں، مائنڈ کر لیتی ہیں. تو کہہ رہی کیسے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ I think to be very straightforward and not being a doctor, being a very simple person, یہ تو جو آپ کا سوشل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، اس کے اندر میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ اٹینشن مانگ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹینشن نہ دیں، آپ اگنور بھی نہ کریں، جسٹ ریمین نیوٹرل. اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس حد تک جب کہ آپ کو اس سے کوئی نقصان کی وہ نہ ہو. مثال کے طور پہ بعض اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے جو باسز ہوتے ہیں یا ہمارے جو مالک ہوتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو چاپلوسی کر کے ہی اپنے کام نکالنے پڑتے ہیں. جی اگر آپ ان کے ساتھ روڈ ہو جائیں گے تو آپ کو نکال دیں گے. سو دیر از آلویز اے بیریئر، دیر از آلویز اے بگننگ. تو آئی تھنک جو وہ سوال کر رہی ہیں اس کا کوئی لمبا چوڑا جواب ہے ہی نہیں ہے. وہ یہی جواب یہ ہے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جینونلی تعریف کی جا سکتی ہے تو کریں. آج سے بہت سال پہلے ڈیل کارنگی کی ایک کتاب تھی اور میں نے تو بہت کم عمری میں وہ پڑھی تھی. تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، بہت سی باتیں اچھی کی ہیں ان میں. ایک اس نے کہا تھا کہ اس شخص جس میں وہ گن ہو اس کی تعریف کریں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ واقعی یہ میری تعریف کر رہا ہے. ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے جو اس کی ایک آدمی کی شکل بہت اچھی نہیں ہے لڑکی کی یا لڑکے کی، یا ناک بہت چپٹا ہے اس کا، تو آپ کو کیا کمال کا ناک ہے آپ کا تو وہ آپ چاپلوسی کریں گے تو پکڑا جائے گا، اندر سے اس کو پتہ ہوگا کہ یہ مسکا لگا رہا ہے. تو آئی تھنک اس حد تک کریں، ادروائز ڈونٹ کیئر. جن لوگوں نے آپ کو گلے کرتے رہنا ہے دیٹ اگین از اے پارٹ آف دا نیچر. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کمپلیننٹ ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. وہ جس ماحول میں بھی جائیں گے انہوں نے وہاں پہ جا کے کمپلین کرنی ہوتی ہے کہ جی باس اچھا نہیں ہے، میرا کولیگ اچھا نہیں ہے، میرا پیون اچھا نہیں ہے، میری تنخواہ اچھی نہیں ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹالرنٹ ہوتے ہیں، یو سی دے فیل اوکے. تو میرے خیال میں وہ واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ حالات میں نہیں ہوتی، وہ خیالات میں ہوتی ہیں. یو کانٹ چینج ادر پیپل، بٹ یو کین آلویز چینج یور سیلف.
ڈاکٹر صداقت میں آپ سے پوچھنا کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جہاں ضروری ہے وہاں کر دینی چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال تھوڑا سا فرق ہے. ایک صلاحیت ہوتی ہے جو ورک پلیس پہ ویسے بھی زندگی میں بھی ہر جگہ کام آتی ہے، اس کو میٹ کوگنیشن کہتے ہیں، کہ آپ دوسرے کے دماغ میں جھانک سکیں، آپ یہ جان سکیں کہ اس میں کیا چل رہا ہے. اور جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ آپ میاں بیوی ہیں یا گھر کے افراد ہیں یا ورک پلیس پہ اکٹھے کام کرتے ہیں، تو آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب تک آپ یہ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ دوسرے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کیا چاہ رہا ہے، آپ کا رسپانس جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہو سکتا. اگر آپ اگنور کریں گے تو انہیں برا لگے گا، اگر آپ ان کی تعریف کریں گے تو آپ تنگ ہوں گے کہ آپ نے ایک یہ نئی ڈیوٹی پکڑ لی ہے ورک پلیس پہ. لیکن آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے تو آپ اس چیز کا ذکر کر دیتے ہیں کہ کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے ورک پلیس پہ کہ میری شکل ذرا واجبی سی ہے، تو وہ کیا چاہ رہا ہے؟ کہ ہم اس کی تعریف کریں. ہم اس کی تعریف کریں. تو آپ اس سے تعریف نہیں کرتے بلکہ آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ تعریف چاہ رہے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے اندر سے تلاش کریں، آپ کو بہت اچھی خوبیاں اپنی مل جائیں گی. اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں یاسر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟